اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 یہ جو سلسلہ چلا ہے بالآخر ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے یہ پھر ان کی قوم میں شرک آیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کو اللہ نے اتنی آزمائشوں میں ڈالا، اتنی آزمائشوں میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا وہ یقینی ہے. یعنی یقینی کا مطلب تقریباً یقینی، وہ تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ ہے. 4 یا بلکہ 3600 آپ کہہ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال کا ہے. کیونکہ اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ تقریباً محفوظ ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نا دنیا میں علم بھی بہت پھیلا ہے. پھر ان کی اولادوں میں، اب ان کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں، تورات میں، انجیل میں. پھر کیونکہ یہودیوں نے بھی ان کی تاریخ محفوظ رکھی ہے نا، تو وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو 1400 سال ہو گئے، 1445 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے 2000 سال، سمجھتے ہو. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھانجے ہیں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، جو گئے تھے قوم لوط، جن لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی وہ قوم. لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا اور وہ قوم نہیں مانی، تو اللہ نے پوری قوم کو پٹخ کے ہلاک کر دیا. تو لوط علیہ الصلاۃ والسلام تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا. تو ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبریاں دی ان میں ایک یہ کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے، نبوت کو جاری کرے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی اولاد میں تھے، اور اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ ان کی اولاد میں تھے. اچھا، یہ جو دوسری شادی حضرت سارہ نہیں کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن پھر بڑی ٹینشن میں آئی تھی. وہ جب کروا تو دی لیکن تو کافی ٹینشن میں آئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ہے عورت کا سوکن کی وجہ سے ٹینشن لینا. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو رکھا کہاں؟ پھر مکہ لے گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی 2 بیویوں کو ایک ساتھ مت رکھو. سمجھتے ہو؟ اگر آپ نے 2 یا 4 کو ایک گھر میں رکھا، خود آپ کو کسی بیابان میں جا کے رہنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی تھا اس میں، بھائی وہاں لے جاؤ ان کو. تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام تو تھے وہاں، وہ جو پھر جو واقعہ ہوا جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفا مروہ پہ. اور ادھر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر. اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے، آپ کے پوتے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ پیغمبر ہوں گے. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر. یہ سارے ارض شام میں گزرے ہیں پیغمبر، جن کا قبلہ بیت المقدس تھا. سمجھتے ہو نا؟ جس پہ آج یہودی تسلط کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اسحاق جو یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا، ان کے پھر آگے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام. انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے. کی تو زیادہ تھیں، لیکن جب سورہ یوسف میں 2 کا تذکرہ ملتا ہے، باقی کی انہوں نے اور بھی زیادہ ہیں، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. خواتین سے معذرت. اب کر رہے ہیں تو میں کیا کروں بھائی، یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے نا. اور پتہ ہے یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی اس وقت کی ہے جب یوسف علیہ السلام گم ہو چکے تھے. اس لیے امام احمد بن حنبل کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اتنے غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے نکاح نہیں چھوڑا، اتنے غم میں بھی. تو یہ جو کام ہے نا شادی کرنا، اصل تو یہ کہ کرنا ہی ہے، یہ چاہے ٹینشن میں ہو، خوشیوں میں ہو، پیسہ ہے، غربت ہے، نہ کرنا کسی مجبوری سے ہوگا. تبھی قرآن نے کہا کہ اگر تم 2 3 کرو، اگر خوف ہو کے عدل نہیں کر سکتے پھر 1 کرو. تو اصل اسلام میں کیا ہے؟ خوش بہت ہوتے ہیں، ہمت ہے نہیں آپ لوگوں میں. ابھی سب دیکھو کیسے چہرے پہ خوشی آئی ہوئی ہے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. خیر، تو اب کیا ہوا؟ ادھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ گم گئے تھے تو مصر میں چلے گئے فروخت ہو کے. تو مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی. اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے؟ جب آپ کے بیٹے مصر کے بادشاہ بنے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے؟ مصر. جب وہاں گئے ہیں
تو بنی اسرائیل شام سے نکل کے، فلسطین سے نکل کے کہاں چلے گئے؟ مصر جا کے آباد ہو گئے. اب یہ جو مصر تھا نا، یہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا، یہاں یہ لوگ تھے اجنبی، لیکن حکومت ان کے پاس آ گئی کیونکہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے قحط کے دنوں میں مصر کی جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا. پہلے وزیر خزانہ لگے اس میں یوسف علیہ السلام، اور جب مصر کی حکومت پہ انہوں نے اتنی مدد کی تو پھر بادشاہ بھی وہی بن گئے. تو یوسف علیہ السلام کے دور تک تو معاملہ سیٹ چلتا رہا، لیکن جب آگے یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آگے اولادوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل تھے منورٹی میں. آہستہ آہستہ، آپ کو پتا ہے قوم پرستی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، تو جو مصر کے لوگ تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں تباہی سے بچانے والے یہ لوگ ہیں، بلکہ وہ دیکھتے تھے یہ اقلیت میں ہیں، مسلم ہیں. اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے، جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی. تبھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں. ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے، وراثت کے پورا ایک سسٹم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 1 سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ، یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے، آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ کسی کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے. تبھی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو. تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. حکمران آتے رہے، انہوں نے کہا بھائی یہ کب سے حکومت کے حقدار ہو گئے؟ مصر تو ہمارا ہے، یہ تو موصلے ہیں، موصلے. لہذا آہستہ، وہ تھے منورٹی میں، ان کو حکومت سے بھی نکالا. حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا، بادشاہ مسلط ہوتے رہے. ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب تھا یہ. تو فرعون، مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے، لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست. جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے. تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا. کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا. اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے، اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا. وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا وہ تیرے ہی محل میں پلے گا. اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا، اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو. موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فرعون سے، تو فرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے. تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا وہاں کا امام بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس اسٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسوں باڑوں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفنس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے، وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ بولو نہیں کر سکے گا. اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کی مینٹل لیول میچ کرنا چاہیے، وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو. تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو. تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں. وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوا. سورہ طٰہٰ میں آج اس پر پورا بیان تھا، وہ ہم کسی اور وقت انشاءاللہ کریں گے. آج سورہ مریم کو ہم تھوڑا سا جلدی سے کرتے ہیں.
تو فرعون کی حکومت کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خاتمہ ہو گیا, اور پھر پورا وہ حکومت دوبارہ کس کی آ گئی؟ بنی اسرائیل کی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ کچھ کام اللہ نے خود کر دیے جو تمہارے بس میں نہیں تھے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون کے خلاف بغاوت کرو, وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے. بہت پاورفل حکومت تھی جو اپنے اوپر ظلم سہ رہی تھی, وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھ کرتی, وہ بندوقیں توپے لے کے فرعون کے محل پہ چڑھائی کیسے کرتی؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ بھائی ان سے لڑا نہیں جا سکتا, اس لیے صبر صبر صبر. استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے مدد کرو, مدد طلب کرو اور صبر کرو. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی طاقت آئی اور ایک دم خلافت کی باتیں شروع, الٹ دو سارا نظام, پلٹ دو. اس کا نتیجہ الٹنا پلٹنا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور فساد پھیل جاتا ہے سوسائٹی میں. جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا عربوں کی اور اسرائیل کی, پتہ ہے آپ کو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی, عربوں کو نہیں ہوگی. حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے, اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا. ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, بڑے محقق, آج ان کی ساری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو. لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, ادھر عرب اتنے, مصر بھی لڑ رہا ہے, لبنان بھی لڑ رہا ہے, اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا, وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے, صورت کو نہیں. کہا کہ یہاں صورت تو ہے, نعرے, جذبے, سجدوں کے محراب, اللہ کی یاد میں رونا, شہادت کے جذبے, تیاری نہیں ہے. یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے. اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے, میں جب یہ کروں گا, پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا. خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھیں کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں, تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو. تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا, جہازوں پہ کپڑا پڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے, یار اسرائیل نے حملہ کیا, چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائیں. ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے, ظاہر ہے وہ یہودی ہے, وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ. تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے, وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا, اور پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو. تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا, ایئر اٹیک کا. تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے, انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے, تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے, باتیں ہیں تیاری نہیں ہے. ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, پھینکتے رہو بس, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے, ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, جہاد کر نہیں رہے. تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے, تم کیا کر رہے ہو, تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تیاری دیکھو, قرآن میں اللہ نے کہا, کیا کہا, اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو. اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے, اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں, لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو, جذبہ بڑھاؤ. یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں, پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا ہوا یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا. وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں. ایک آدمی نے دریا میں دیکھا کمبل بہہ رہا ہے, کسی نے کہا بھائی اس کو لالچی تھا, اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ.
لوگوں نے کہا چھوڑ دے, دریا میں جائے گا, اتنا تیز دریا. اس نے کہا فری پھوکٹ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی, تیرتا وہ اندر گیا. وہ کمبل نہیں, وہ ریچھ تھا, کیونکہ اوپر سے تو منہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. اب جا کے کمبل نے پکڑ لیا اس کو نا, ریچھ نے پکڑ لیا. اب یہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, چھوٹ نہیں رہا. تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے, اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا. کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے, غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں, اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا. ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے. اتنا سا ملک ہے, سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں, بزنس اپنے قبضے میں لو. جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں, زیادہ تر یہودیوں. ایسا جال بچھایا ہے, اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں. ہماری پلاننگ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دھماکہ اپنے ہی ملک میں اور کر دو خلافت کے نام پہ, تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو, ختم ہو, تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹتی رہیں. پھر ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, وہ دھماکے دھماکے, بس وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے. تو ہمارا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں اربوں کو, حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھتے ہو, افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی, پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی افغانوں نے. تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے. اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیے. آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں, کون مدد کر رہا ہے ان کی؟ یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں, پراٹھے بنا بنا کے کھاؤ, وہ کیا کرے گا بےچارے. تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے, نہ ہونے سے یہ بھی ہے, یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں. تو آٹے بھیج رہے ہیں, چاول بھیج رہے ہیں, راشن بھیج رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا, لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک, اور یہ افراد نہیں, جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا, اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا. ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا, اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ, کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ. تو کیونکہ احادیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں. جو ہے نا یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے, قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے. تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے. ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے, ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا. تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں, ذلیل کرتی رہی ہیں. اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو, اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہوگے, ذلیل. وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا, آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی. عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا. تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے, ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو, اور من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں, باتیں پھینکتے رہیں گے. اسکالرز بھی آ کے نا اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ. وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ مولوی یوں نہیں کر رہے, یہ مولوی تو کیا کر رہا ہے یار, تو بتانا بھائی, تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو. تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے باتیں بیٹھ کے, کوئی پیکج دو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بس, یہ پھر آگے چلتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے میں نوجوانوں میں اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کام بڑا زبردست. انہوں نے مجھے لگا کہ بس 5 سال میں پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور قائم ہونے والا ہے. مجھے کہنے لگے کہ اب آپ نا ایک میرے چینل پہ ایک ریکارڈنگ کروا دیں کہ یہ بندہ اتنا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ تعاون کریں, چندہ بندہ دیں, اس کا بڑا ویژن ہے. ابے میں نے کہا کچھ کام تو کر کے دکھا میرے بھائی, میں تیرے لیے چندے کا اعلان کروں, کروڑوں روپے لے کے تو مارکیٹ سے شارٹ, کچھ کام کر کے دکھاؤ. میں دیکھوں گا کہ 4 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا ہے, 5 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا, اس کا کیا رزلٹ نکلا.
پروگرام شروع میں ہی بڑھ تو نہیں گیا کہیں تمہارا؟ جو تھوڑا بہت پروگرام چل رہا ہے ایسا نہ وہ بھی بڑھ جائے. 15 سال یا 10 سال پہلے وہ بندہ آیا تھا, 10 سال ہو گئے, کخ ایک کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی کہیں جا کے نظام تبدیل کرنے کے لیے. تو آپ کچھ کرو نا, اگر کوئی پازیٹو کام کرتے ہو تو وہ کیا ہے, شاعر نے کہا ہے نا کہ لوگ شامل ہوتے رہیں گے, کارواں بنتا رہے گا. کام کرو آپ, خود پبلک دیکھے گی. تبلیغی جماعت 2 آدمیوں نے شروع کی تھی اور آج پوری دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پبلسٹی کی, کوئی پمفلٹ لگایا انہوں نے, لوگوں نے دیکھا یار کام ہو رہا ہے, شامل ہوتے چلے گئے. اب اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. خیر, تو بھائی کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کی حکومت کا خود ہی خاتمہ کر دیا. خاتمہ اللہ نہیں کیا کیونکہ کمزور تھے موسیٰ علیہ السلام, لڑ نہیں سکتے تھے. جب خاتمہ ہوا ہے تو پھر اب اللہ میاں نے کہا کہ کچھ کام میں نے کیے, اب کچھ کام تم کو بھی کرنے پڑے. اب تمہارے پاس ایک حکومت آ گئی ہے, اب جو تمہارا شہر ہے نا بیت المقدس, اب تم وہاں پہ اٹیک کرو, حملہ کرو, جہاد کرو. اب ایسا ہی نہیں ہوگا کہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ موسیٰ آئیں گے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ فلسطین میں ایک الگ موسیٰ بھیجوں گا میں جو بیت المقدس پہ قبضہ کرے گا. بھائی یہاں تو تم غلام تھے, تمہاری طاقت نہیں تھی, اب تو تمہیں ایک پاور مل گئی ہے نا, ایک اسٹیٹ مل گئی ہے, ریاست مل گئی ہے, اب کیا کرو, چلو جی. لیکن وہ اتنا عرصہ غلامی میں رہ کے ڈھیٹ ہلے ہی نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ بہت طاقتور لوگ ہیں, اتنے لمبے لمبے قد ہیں. اپنی انٹیلیجنس بھیجی تھی انہوں نے, جا کے دیکھ کے آؤ, تھوڑے چھوٹے سائز کے ہوئے تو لڑ لیں گے, تھوڑا 6 فٹ سے اوپر کے ہوئے تو نہیں لڑیں گے. تو انہوں نے جا کے چٹا لے کے گئے, وہ لوگ نا بندے ناپ کے آئے. انہوں نے بولا بھائی بہت قومن جبارین, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 لوگ تھے نیک لوگ. اللہ کہتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. ہمارے حضرت اس آیت کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کیسے خوش قسمت لوگ تھے وہ. بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگوں میں 2 نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا. قرآن کہہ رہا ہے یخافون, اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے کہا اے میری قوم, جب اللہ کہہ رہا ہے لڑو, اس کا مطلب وہ مدد کرے گا. ایک ہوتا ہے نا آپ اپنی رائے سے لڑ رہے ہو تو اس میں رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اب تو غلط ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا لڑو, تم دیکھنا ہمت ذرا سی کرو گے, تم اس شہر میں داخل ہوگے, اللہ تمہیں فتح دے دے گا. تو اللہ نے ان کو کیا کہا, یہ وہ 2 لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو کتنے خوش قسمت لوگ کہ ان 2 کا تذکرہ قرآن نے الگ سے کیا ہے. لیکن وہ قوم نے کہا اے موسیٰ اذهب انت وربک, آپ جائیں اور آپ کا رب جاؤ. جس رب نے فرعون کو ہلاک کر دیا وہی رب اس قوم کو بھی ہلاک کرے گا. انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے. اگر فتح ہو گئی تو ہم آ جائیں گے, نہیں ہوئی تو ہم یہیں ٹھیک ہے. پھر کس قدر غصہ آیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو. آپ سوچو یار کہ تم نے فرعون کا غرق ہونا دیکھ لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی چند افراد سے قوموں کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے. چند افراد تو وہاں بھی نیک تھے, قوم کو دیکھا جائے گا. تو 4 آدمیوں کے ٹھیک ہونے سے قوم ٹھیک نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تھک گیا ہوں, اب تو کیا کر, میں اپنے اور اپنے بھائی کا مالک ہوں, ان پہ میں زبردستی نہیں کر سکتا, لہذا میری اس قوم سے جان چھڑا دے. بس تو اس قوم سے کیا کر دے, جان چھڑا دے. مجھے اس کا لیڈر بننا ہی نہیں ہے, یہ غلط قوم جو ہے اس کا لیڈر مجھے بنا دیا گیا. آج یہودی اسرائیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے. تم نے موسیٰ کو ستایا کتنا ہے. میں پہلے یہ تھوڑا مکمل کر لوں نا, پھر بتاؤں گا کہ آج یہ کیوں یہودی اتنا اچھل رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا, 40 سال تک وہ اسی میدان میں بھٹکتے رہے ہیں. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا, پھر انہی کے خادموں میں سے یا انہی کی اولادوں میں سے اللہ نے کسی کو نبوت دی. 40 سال کے بعد جا کے پھر ان پر وحی ہوئی کہ اب آپ جہاد کرو. تو پھر ان لوگوں نے جہاد کیا اور پھر اس جہاد کی برکت سے اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور اسی میں قرآن کہتا ہے کہ ایک کمانڈر تھے, مجاہد تھے, کمانڈر بھی نہیں تھے,